موٹی غلطیاں آئیڈینٹیفائی کیجیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم سے ہوئی. کیا 317 اتنا بڑا ہدف تھا کہ ہم ہار جائیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو پہلا ٹیسٹ میچ تھا پرتھ میں ہوا، اس میں تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ تینوں جو شعبے تھے وہ ڈیزاسٹر کا شکار ہے، اور اس میں ہم کسی بھی شعبے میں پرفارم اچھا نہیں کر سکے. مگر ابھی جو میلبرن ٹیسٹ ہے، میلبرن ٹیسٹ میں پاکستان نے بہت بہتر پرفارم کیا، اور اسپیشلی جو پاکستان کی بالنگ تھی وہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے. پاکستان نے دونوں اننگ میں آسٹریلیا کو آؤٹ کیا اور کم سکور پہ آؤٹ کیا. مگر اس میں اگر تھوڑی سی ہماری فیلڈنگ ساتھ دیتی اور جو کیچز ہیں وہ ڈراپ نہ ہوتے، ہم سارے کیچز اویل کر لیتے، اور اس کے بعد ہماری جو بیٹنگ ہے وہ تھوڑی سی کرج دکھاتی. مثلاً کہ اگر ہم سیلفش کرکٹ نہ کھیلتے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ آسٹریلین کیپٹن ہے، انہوں نے بڑے مشکل مواقع پہ اپنی ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کیا، مگر ہمارے کیپٹن نے 50 رنز کی اپنی جگہ سیف کی اگلے میچ کے لیے، اور پھر وہ پاکستان کی ٹیم کو درمیان میں چھوڑ کر وہ چلے گئے. تو جب ہم اس طرح کی بلنڈر کریں گے اور غلطیاں کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ آسٹریلیا جیسی ٹیم وہ بار بار ہمیں چانس نہیں دے گی. جو بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں اگر وہ کمزور ٹیم کے خلاف بھی کھیلیں تو ایک آدھ وہ چانس آپ کو سیریز میں دیتی ہیں، اور وہ یہ آپ کا میلبرن ٹیسٹ میچ میں آپ کا چانس تھا. مگر اب جو سڈنی ٹیسٹ ہوگا وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوگا، اور اس میں آسٹریلیا کی ڈومیننس آپ کو کلیئر نظر آئے گی. اچھا رؤف، اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن بھی کرتے جاتے ہیں نا. آپ نے شان کی بات کی، آئی ایم آل فار دا پازیٹیو انٹینٹ کہ جس طرح سے وہ آ کے کھیلتے ہیں تیز، وہ بہت اچھی بات ہے. اور کپتانی بھی اگر دیکھیں تو ریسنٹ ٹائمز میں جتنے ہم نے میچز آسٹریلیا میں کھیلے، یہاں کچھ تھوڑی سی اگریسو کپتانی بھی دکھائی دی. بٹ ہی آلسو ہیز ٹو ریئلائز، ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ پازیٹیو انٹینٹ میں اور ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں سلاگنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. آسٹریلیا میں آپ کے پاس رن سکورنگ کے مواقع ملتے ہیں، وہ کچھ زیادہ ضرورت سے زیادہ تیز نہیں ہو جاتے، جس کی وجہ سے ان کی امپورٹنٹ وکٹ کا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ جب آپ کی سائیکولوجیکل آپ انڈر پریشر ہوں گے اور آپ پہ 18 یا 20 اننگز کا پریشر آپ پہ ڈیو ہوگا کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ ٹیم میں آپ کی جگہ کو جسٹیفائی نہیں کرتی، تو پھر آپ اس طرح کے چانسز وغیرہ لیتے ہیں. ادروائز اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 40 یا 50 رنز کریں اور بالکل جب بال بھی پرانی ہو چکی ہو اور آپ گیم بھی آپ کے کنٹرول میں ہو اور سچویشن بھی آپ کے کنٹرول میں ہو، اور پھر آپ غیر ضروری شاٹس کھیل کر اپنی وکٹ گنوا دیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پھر ٹیم کو فرنٹ سے کیسے لیڈ کر سکیں گے. ٹیم کو فرنٹ سے آپ تبھی لیڈ کر سکیں گے جب آپ مشکل ٹائم پر ایک بڑی اننگ کھیلیں جو کہ جس سے پاکستان ٹیم کو فائدہ ہو، آپ کی ٹیم کو فائدہ ہو، آپ کی ٹیم میچ جیتے یا آپ ایٹ لیسٹ جیت کے قریب چلی جائے، یا آپ کو بہت کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی بال پڑے اس پہ آپ آؤٹ ہوں تو پھر سمجھ آتی ہے. مگر جس طریقے کی بیٹنگ ہمارے جو بیٹسمینوں نے کی ہے وہ تو کمپلیٹلی ان کی جو ٹیکنیک تھی وہ شیٹر نظر آئی ہے. سو اب ایک بابر اعظم ہے جو ٹیکنیکلی ویری ساؤنڈ ہے، ان پہ میں بات کروں گا کہ وہ بھی دونوں طرف کی بالیں کھیل رہے ہیں. اب اگر میلبرن پرتھ ٹیسٹ میچ دیکھیں تو وہ سلپ میں آؤٹ ہوتے رہے ہیں. اب یہ جو میلبرن کا ٹیسٹ دیکھیں تو اس میں وہ دونوں اننگ میں بولڈ ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو پلاننگ ہے، جو ان کی ہماری مینجمنٹ ہے، جو کوچنگ پینل ہے، وہ پلان صحیح نہیں کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ نے لانگ فارمیٹ کھیلنا ہوتا ہے، ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے، تو آپ کو صرف ایک سوئنگ کو کھیلنا ہوتا ہے، یا آپ ان سوئنگ کھیلیں یا آپ آؤٹ سوئنگ کھیلیں. اگر آپ دونوں طرف جائیں گے تو پھر آپ وکٹ گنوائیں گے، اسی طرح جس طرح ہمارے بیٹسمین کر رہے ہیں. اگر بابر اعظم جیسے پلیئر کو، جن کو اب ساری دنیا مانتی ہے ان کی ٹیکنیک کے لیے، ان کے پلینگ سٹائل کے لیے، اب ان کو بھی مینجمنٹ نے آ کے ہی سمجھانا ہے اس پوائنٹ پہ. دیکھیے وین یو گو ٹو اے پلیس لائک آسٹریلیا یو ایکسپیکٹ یور بگ گنز ٹو فائر. اگر یہاں پہ بابر اعظم رن نہیں کریں گے، بڑا 100 نہیں کریں گے تو پاکستان تو مشکلات میں آئے گی. وی کانٹ ایکسپیکٹ ادر پلیئرز ٹو کنٹریبیوٹ اور آپ کا مین پلیئر نہ کر رہا ہو. کیا کہیں گے؟ بالکل ایگزیکٹلی، اس لیے میں نے بابر اعظم کی بات کی ہے کیونکہ ٹیکنیکلی وہی اس پاکستان کی ٹیم میں سب سے بیسٹ ہے، اور ان کی ٹیکنیک پہ ہی میں بات کروں گا. کیونکہ آپ نے جس طرح رضوان نے بیٹنگ کی ہے یا سلمان آغا نے، اس کے بعد سعود شکیل نے یا امام الحق بیٹنگ کرے، تو مجھے تو ان کی بیٹنگ میں نہ تو کوئی ٹیکنیک نظر آئی ہے، نہ کنسسٹنسی نظر آئی ہے، اور نہ ہی کوئی ان کی کرج نظر آئی ہے جس طرح وہ بیٹنگ کر رہے تھے. تو رہس ہے کہ پاکستان کے پاس ٹیکنیکلی ایک ہی اسٹرانگ بیٹسمین ہے بابر اعظم. تو میں اسی طرح ان کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ٹاپ کے بڑے پلیئرز ہیں ان پہ بیٹ پہ جاتا ہے تو بیٹ پہ جس طرح ختم نہیں ہوتا کہ آپ چاروں طرف شاٹس کھیلنا شروع کر دیں. آپ کو منیمائز کرنی پڑتی ہے بالنگ جو فاسٹ بالرز کی ہوتی ہے. آپ کو صرف ایک سوئنگ پہ جانا پڑتا ہے، آپ کو ایک سوئنگ کھیلنی پڑتی ہے. یا آپ بیٹ اندر رکھ کے بالکل سیدھا کھیلیں، اپنی وکٹوں کو بلاک کریں اور باہر والی بالوں کو جانے دیں، یا پھر باہر والی بال کھیلیں اور اندر والی کو جانے دیں. تو اس طرح کر کے اب یہ دونوں طرف بولڈ بھی ہونا اور سلپ میں بھی جانا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مائنڈ اتنا زیادہ فری نہیں، اور آپ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ
جلدی کے چکروں میں یا جلدی سکور رن کرنے کے چکروں میں ساری شاٹیں کھیلنے کے چکر میں ہیں، تو اس لیے پھر آپ بھی کاسٹ کریں اور پاکستان کی ٹیم بھی کاسٹ کریں۔